فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو اس لیے مت دیں کہ اس کے شروع میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہے جو باعث غم ہے، تو اس لیے مبارکباد دینا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بھی قاتلانہ حملہ تھا اور ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، اور ہمارے سروں کے تاج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یزیدیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ہلاک کرے، کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا، یقیناً اس پہ ہر مسلمان دل میں غم محسوس کرتا ہے، اور بالکل محسوس کرنا بھی چاہیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے، جن کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہمیں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، ان کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور اتنا ظالمانہ سلوک بالکل باعث رنج و غم ہے اور دل میں رنج محسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود شہادت ہمارے لیے باعث غم نہیں ہے، یہ ایک مومن کے لیے فخر کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت اور پھر امام حسین کی جو شہیدوں کے امام کہلاتے ہیں، امام الشہداء کہلاتے ہیں، ان کی شہادت ہمارے لیے کوئی باعث افسوس نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت، صرف شہادت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ واقعی آل رسول بھی تھے، اور انہی کا خاصہ ہے کہ دین کے لیے آل رسول نے جو قربانیاں دی ہیں، یقیناً ان قربانیوں کی نظیر اور مثال پیش کرنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ ہم اگر کوئی بھی غیر مذہب والا اگر اپنے مذہب کی کوئی شخصیت جس نے مذہب کے لیے قربانی دی وہ پیش کرے گا، ہم ان کے سامنے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیں تو یقیناً امام حسین سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس جہت سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے کوئی باعث غم بات نہیں ہے، شہادت باعث غم نہیں ہے۔ ہاں، جو ان کے ساتھ ناروا اور ظالمانہ سلوک ہوا اور پھر ان کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک ہوا، یقیناً ہر مسلمان کا دل اس پر رنجیدہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا مبارکباد دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا اور شہادت کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ شہادت کی بنا پر مبارکباد دینا ممنوع قرار پائے۔